السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، طویل اور 1433 دنوں بعد، یعنی ایک طویل جلاوطنی کے بعد، سابق وزیر اعظم جو 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے اور قائد پی ایم ایل این نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ اسلام آباد تک میں موجود ہیں اور اب کچھ دیر بعد ان کا طیارہ جو ہے وہ ٹیک آف کرے گا لاہور کے لیے، جہاں پر ایک منتظر ہیں ان کے چاہنے والے اور پرستار اور ان کے خاص طور پر جو پارٹی کے قائدین ہیں، ورکرز ہیں اور دیگر۔ وہ آج بڑا ایک اہم جلسہ عام جو کہ مینار پاکستان، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کی امپورٹنس اور وہاں کے جلسے کے حوالے سے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے دعوے رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا جلسہ کیا، لیکن پی ایم ایل این کا اس وقت دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، اور ڈیفینیٹلی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اس وقت بھی ایک جم غفیر ہے۔ اور اس سے کچھ پس منظر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 سال ہوئے اور 4 سال سے پہلے ایون فیلڈ اور العزیزیہ جو تھی اس ریفرنس میں انہیں 10 اور 7 سال کی سزا ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی اپیل کی جو ہے دونوں درخواستیں وہ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوں گی۔ لیگل ٹیم نے دونوں درخواستوں پر بائیو میٹرک اور دستخط جو ہے وہ کروا لیے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ 20 اکتوبر پاناما کیس کو سپریم کورٹ نے قابل سماعت قرار دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں 6 جولائی کو 10 سال کی سزا ہوئی جو کہ العزیزیہ ریفرنس میں تھی۔ 12 نومبر 2019 4 ہفتوں کے لیے اجازت دی گئی میاں نواز شریف صاحب کو۔ 16 نومبر ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالا۔ 19 نومبر 2019 علاج کے لیے وہ لندن روانہ ہوئے تھے۔ 13 جولائی ایئرپورٹ سے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا جب وہ پاکستان تشریف لائے، اور اس وقت ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی بھی طبیعت ناساز تھی، اور ان کے ہمراہ پی ایم ایل این کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی موجود تھیں، اور 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ میں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں بیانیہ ہے، اس بیانیہ کتنا صلاحیت کرتا ہے، کس کا بیانیہ جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو مائنس کا فارمولہ ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں۔ 2007 میں بھی جنرل پرویز مشرف نے جس طرح جلاوطن کیا، وہ دوبارہ وطن واپس آئے، انہوں نے عدالتوں کا بھی سامنا کیا، حالات کا بھی سامنا کیا، اس کے بعد ان کو یہ وزارت عظمیٰ کا منصب بھی ملا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی اینکر سینئر تجزیہ کار جاوید اقبال، بہت شکریہ اینکر پرسن، اور خضر کلاسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالمنسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ۔ جاوید اقبال صاحب، پاکستان کی سیاست میں، اور اب تو بہت قریب ہے آئین کی سالگرہ بھی ہم منانے جا رہے ہیں، تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہم کرتے ہیں کہ جی سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے۔ تو کس طرح لگتا ہے کہ عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت بھی دی، وہ پراپر ایک لا اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈر دا لا جو ہے انہوں نے وہ تمام سرکمسٹانسز کو طے کر کے، حالات کو طے کر کے یہاں پہنچے، کس طرح لگتا ہے آنے والے دنوں میں نون لیگ کا بیانیہ آپ کو؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے، اور ان کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، عدالتی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ان کی سیاست کو، اور اگر آپ یعنی چند سال پیچھے جائیں، آپ ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت باری باری آتی تھی تو اس وقت بھی کوئی بھی حکومت اپنی جو ایک مقررہ مدت تھی وہ پوری نہیں کر پاتی تھی، اور 58(2)B کا ایک کلہاڑا چل جاتا تھا، اور اس کے بعد صدر اسمبلیاں توڑتا تھا اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہر سطح تک جاتی تھی ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے۔ آپ نے حالات کو دیکھا کہ جب جنرل مشرف آئے اور انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، اور ان کو یہاں سے چلتا کیا۔ میاں نواز شریف صاحب بھی باہر تھے، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی باہر تھیں، تو اس کے نتیجے میں پھر ان جماعتوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، ایک سمجھ بوجھ آئی اور فہم و فراست آئی، اور پھر انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، جس کے بعد شاید اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہم نے اس کو کور کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس دور میں اور بہت قریب سے،
کہ پاکستان کا جو نظام ہے، جمہوری نظام، سیاسی نظام، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور یہ بہتر انداز میں آگے چلے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ مزید قوتیں آئیں اور پھر ایک ایسا نظام بھی بیچ میں آیا کہ ایک بار پھر سے انہی سیاسی جماعتوں کو سائٹ پہ کرنا پڑا اور اس کے بعد ایک نئی قوت آ کے ابھری، اگرچہ کہ اس سیاسی قوت نے بھی بہت، میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، مایوس کیا اس نے بھی. لیکن ہر دور میں جب آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون کی سیاست کی بات کریں گے تو آپ کو ملک کے اندر انفراسٹرکچر کی بات سامنے آئے گی، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ، ترقیاتی کاموں کی بات سامنے آئے گی. جو مڈل کلاس ہے وہ آپ کو پھلتی پھولتی نظر آئے گی. تو یہ تو اس جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جبکہ پاکستان پیپلز آئیں گے، وہ کبھی ان کی واپسی نہیں ہوگی، یہ ایک دیوانے کا خواب سمجھ لیں. تو آج وہ جو تجزیہ نگار تھے، وہ جو کالمنسٹ تھے، جو کہتے تھے اس طرح کی باتیں. ڈاکٹر صاحب بطور جرنلسٹ نا مجھے اس پہ مجھے شرمندگی ہے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، لیکن بطور جرنلسٹ جب ہم پارٹی بن جاتے ہیں نا، ہمارا کام، ہم واچ ڈاگ ہے نا، ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم پارٹی بنے، ہم جا کے جو ہے وہ یہ کہیں کہ یہ پارٹی، عوام اس پارٹی کو، ہاں ہم ایک سوچ رکھ سکتے ہیں، یہ یقینی، لیکن جب آپ ایز اے جرنلسٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تو پھر آپ کو تھوڑا سا نیوٹرل ہونا پڑتا ہے، بلکہ سارا نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. تو یقینی طور پہ آج ان کے دیکھیں فیصلہ جو ہے نا، جرنلسٹ کا فیصلہ، تجزیہ نگار کا فیصلہ، کالم نگار کا فیصلہ اس کے دیکھنے والے، پڑھنے والے اور سننے والے کرتے ہیں. تو یقینی طور پہ جو ان کی ویورشپ ہے، جو ان کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اب، اور سننے والے لوگ ہیں، پڑھنے ان کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ایجنڈا سیٹنگ تھی، ایجنڈے کے تحت چل رہے تھے. تو میرے خیال میں ابھی وہ جو جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں انہیں بڑے کھلے دل کے ساتھ معافی تو مانگنی چاہیے. اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ دل بڑا کریں، آپ یہ کہیں کہ ہم غلط معلومات پہنچائی، ہمارے پاس پوری اتھینٹک معلومات نہیں تھی، ہم کسی ایجنڈے کا حصہ بنے، اور آپ عوام کے سامنے معافی مانگیں اپنے. اچھا، یہ جو بات ہے ماضی کی کچھ تلخ تجربات، کلاسرا صاحب، جج ارشد ملک مرحوم کی سٹیٹمنٹ، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا عدالت میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا کہ وہ ٹرالیز میں وہ جو دستاویز تھے، ایویڈنس، وہ اتنے بھر بھر کے لائے گئے، وہ پورے ملک نے دیکھا. وہ دستاویز جو اٹھائی نہیں جا سکتی، جس کو ٹرالی پر عدالتوں میں لایا گیا، اس میں سے نکلا کیا؟ اور جو نکلا کیا وہ قابل قبول تھا نون لیگ کے ورکرز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ میاں صاحب کو چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہماری عدالتوں پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اب ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ، اور جو کانسٹیٹیوشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں سیاسی جماعتیں، ان پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب ڈسکریمنیشن نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اور کوئی ایسا پریسیڈنٹ جو سیٹ ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں جو صحافیوں کے حوالے سے بات ہوئی یا تجزیہ نگاروں کے، میں بھی ایک اوپینین دینا چاہوں گا. صحافی تو جو کیا انہوں نے، اگر کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کیا، اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے. لیکن ہماری جو پالیٹیشین ہے نا، مطلب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سینیٹر بھی ہیں، سینئر پالیٹیشین بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں، بڑے رسپیکٹیبل بھی ہیں. ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے، میں الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کو اب واپس نہیں آنا چاہیے، 2 ماہ مزید انتظار کرنا چاہیے، چیز کلیئر ہو جائے. اب ظاہر ہے جب پالیٹیشین بات کریں گے تو وہ بات آگے بھی جائے گی، میڈیا میں بھی جائے گی، ڈسکس بھی ہوگی. اسی طرح چودھری اعتراض احسن صاحب معروف قانون دان ہیں، بڑے رسپیکٹیبل ہیں، پالیٹیشین ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. وہ تکرار سے، ایون میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تو وہ تکرار کہتے ہیں میں الیکشن نہیں دیکھ رہا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس جگہ پہ ایک چیز میں ذکر میں ضرور کروں گا. مفروضے ایک علیحدہ بات ہے. پاکستان کے سیاسی کلچر کو، ماضی کو مد نظر رکھ کر اگر تجزیہ کیا جائے اور اپنے قلم کا استعمال کیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم درست سمت کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف پہلے جلا وطن ہوئے، وہ واپس آئے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو وطن واپس آئیں. اس میں میں میاں صاحب کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کی میاں صاحب نے ابھی آنا تھا یا آنا چاہ رہے تھے یا ڈیسائیڈ ہو رہا تھا،
ایون پیپلز پارٹی کے بھی سینئر پالیٹیشین اب یہ کہتے ہوئے ٹی وی چینلوں پہ سنائی دیے کہ جی ویل اور ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈر کرتے ہیں، پھر ایک اوپینین بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ صرف صحافی کا کہا یا اینکر کا کہا یا تجزیہ نگار کا آن کا کہا یا نہیں، میں اس جاوید کہہ رہا ہوں اقبال صاحب کا کہا نہیں ہے. ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نجومی نہیں بن سکتے، ہم نجومی بن جاتے ہیں. بدقسمتی سے علم نجوم تو ہمیں نہیں آتا. سر میں نے آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز بڑے سینئر بڑے ریسپیکٹیبل پالیٹیشنز کی رکھی ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ گپ شپ میں ہم چیزوں کو کہیں اور وہ چیزیں سیریس ہو جائیں اور اس کا نقصان جو ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے، 25 کروڑ لوگوں کا. ہمارے پالیٹیشنز کو باہر جانا پڑتا ہے. اور سوال پرسیپشن بلڈنگ ہم کرتے ہیں نا سر. ایک سر ایک جو آپ کا سوال تھا بیسک، ٹرالیوں میں وہ بھر کے لائے گئے اور وغیرہ وغیرہ اور میاں صاحب کو سزا ہوئی. یہ نظام جو ہے نا ہمیں میاں صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، 13 جماعتوں نے، 18 جماعتوں نے دیا ہے. وقت کا قاضی انصاف نہیں کر رہا، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کر رہا، چاہے زرداری صاحب کے ساتھ نہیں کر رہا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں کر رہا، ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کر رہا، کسی کے بعد ساتھ بھی نہیں. تو اس کے ذمہ دار یہ ہیں. اگر یہ کانسٹیٹیوشن کے وارث ہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، انہیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی. میں آج یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے ایک وفد پیپلز پارٹی کا بھی جاتا، ایک جے یو اے ایف کا بھی جاتا، اس لیے جاتا کہ تاکہ ایک میسیج جاتا کہ ہم بہتری کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ دل کی بات رہ نہ جائے. میں پھر جاوید صاحب کی طرف میں نا جو کلاسر صاحب کہہ رہے تھے، یقینی طور پہ سیاستدان بات کرتا ہے، لیکن ہمیں بطور جرنلسٹ پھر کیا ایک احسن نے بات کر دی یا کسی اور نے کر دی، اس کو اوپینین بنا کے پیش کرنا چاہیے. پھر ہمیں کیا اس پہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا دوسرے ذرائع، تیسرے کلاسر صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، سیکھتے ہیں ہمارے جیسے جرنلسٹ ان سے. لیکن دوسرا سورس ہوتا ہے، تیسرا سورس ہوتا ہے. کیا کسی آئینی عہدیدار نے یہ کہا؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، نگران وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے. یہ میں چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں، جاوید صاحب ایک آپ ایڈ بھی کریں اور میں بھی اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ریٹنگ کے چکر میں، کیونکہ تھوڑا سا خود احتسابی بھی ہم کر لیں نا، کہ ہم ریٹنگ کے چکر میں بڑی خبر، آج کی بریکنگ نیوز، بڑی خبر، کوئی عطا پتہ ہے نہیں ہے تو آج دی وڈی خبر ہو گئی. یہ کیا ہے آج کی وڈی خبر؟ آج بڑی خبر آج ہے، آج میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں. یہ حقیقت ہے جس کو ہم مائنس کی بات کرتے ہیں. سیاست میں کوئی مائنس نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاست جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ضرور ہوتا ہے، حالات اور سرکمسٹانسز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اوپینین ہم خود سے بنا لیں اور اس میں اپنی ذاتی خواہش کو بھی ساتھ میں شامل کر دیں. تو نہیں، ریٹنگ کا تو معاملہ اگر ہوتا تو چلے وہ بھی پرائیویٹ میڈیا کے حوالے سے جو ہے نا کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ یہاں معاملہ تو ریٹنگ سے بھی 10 قدم آگے جا چکا ہے. دیکھیں یہ جو ایک میں چاہتا ہوں، سوری میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں PMLN کی. مائزہ بہت شکریہ. مائزہ حمید آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی اچھا جی مائزہ حمید صاحبہ، فرسٹ آف آل کانگریچولیشنز. PMLN کے قائد میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 4 سال کی طویل جلاوطنی کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں. کس طرح کا ماحول دکھ رہا ہے؟ کس طرح کی آپ لوگوں کی تیاریاں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی امیدیں ہیں؟ مفاہمت کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ کنسنسس کا یہ سلسلہ آگے بڑھنے جا رہا ہے؟ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ ایک ملک کا جو ہے منتخب وزیر اعظم واپس آ رہا ہے اور عوام کا جوش اور جذبہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کا وہ وزیر اعظم کو انتقامی سیاست کے نظر کر دیا اور غلط فیصلے پاناما سے اقامہ اس پہ فیصلے کر کے ان کو جو ہے نائل کیا گیا. وہی پرائم منسٹر آج پورے ملک سے عوام آ رہی ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. اگر آپ اسکرین دکھا سکیں، ہر طرف سے قافلے جو ہیں وہ مینار پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. آپ ساؤتھ پنجاب کو دیکھ لیں، آپ KPK کو دیکھ لیں، سندھ سے ٹرینیں آ رہی ہیں، جھوک سے جو لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینار پاکستان ابھی رات کو ہی جا چکا تھا اور ابھی تک جو ہے موٹر وے اور روڈ پہ لوگ جو ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ کون سے مینار پاکستان رش اتنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کی
محبت میاں نواز شریف صاحب کے لوگوں کے دلوں میں ہے. میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوئیں گے, اور جو آگے کا جو ہماری پلانز ہیں وہ انشاءاللہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایم ہے کہ عوام کو جو مہنگائی سے اور باقی معاشی مشکلات سے جو ہے گزر رہی ہے, ان کو ادھر سے جو ہے ریلیف ملے. اچھا مائزہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, ایک اکنامک کرنچ نظر آ رہا ہے, ایک کنسنسس کی ضرورت ہے, مفاہمت کی ضرورت ہے, تو اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہے گی اور میاں صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ رکھیں گے؟ میاں صاحب جی ایک سیاستدان ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ ہر پارٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جو بھی منتخب ہوئے گی عوام جو ہے جن پارٹی کو منتخب کریں گی, جس طرح 13 مہینے میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے. میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی ایک اچھی اگزامپل ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کسی میں جو ہے فرق نہیں ڈالا, بلکہ ساری پارٹیز کو جو ہے برابر جو ہے حکومت میں شریک کیا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹریننگ ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی ساتھ چلے یا نہ چلیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر عوام جس وزیر اعظم کو منتخب کرتی ہے وہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب 2013 میں آئے تھے, روٹی کی قیمت کیا تھی آپ وہ بھی جانتے ہیں. جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 18 گھنٹے سے 0 پہ آ گئی تھی. دہشت گردی جو ہے ملک سے ختم ہو گئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو 3 سال کا عرصہ ان کو ٹائم گزارا انہوں نے, اس میں وہ جو ہے دھرنوں کی نظر کر دیا گیا, پارلیمنٹ کے سامنے قبریں کھو دی گئیں, اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھے. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ان کے پاس جانے کی پہل کی. تو یہ ہوتی ہے ایک عاجزی اور تحمل مزاجی, اور جو ایک پاپولر ووٹ سے منتخب پرائم منسٹر آتا ہے, ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ نہیں, انشاءاللہ چوتھی دفعہ, وہ جو ہے ملک کے لیے جو ہے ایک مجھے لگتا ہے کہ اونلی ہوپ ہے اس وقت, اور عوام بھی ان کو ایسے دیکھ رہی ہے. اچھا مائزہ امید یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت اسٹوڈیوز میں بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ 13 جماعتوں کا جو ایک گلدستہ تھا سجایا گیا تھا, اور بڑا اچھا کنسنسس ہم نے دیکھا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہمیں نظر آئی ہیں. تو کیا میاں صاحب کی واپسی پہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین یا ان کے چیئرمین یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کی طرف سے کوئی بکے یا ان کا کوئی ایکسپیکٹڈ وزٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس جو عظیم اور یہ جلسہ عام ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں, اس میں وہ شریک ہوں گے؟ کوئی اس طرح کی توقعات؟ دیکھیں میاں یہ جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے یہ تو پیورلی پی ایم ایل این کا ہے, اور پی ایم ایل این کے کارکن اور وہ عوام جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو لیڈر کو 4 سال کے طویل عرصے کے بعد دیکھنا بھی چاہتی ہے اور ملنا بھی چاہتی ہے. تو یہ جو محبت ہے یہ تو پی ایم ایل این کی آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور جو بھی آنا چاہے, جو بھی ملنا چاہے میاں نواز شریف صاحب سے ملیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے ہمیشہ اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں کہ جو ہے ساری پارٹیز کو جو ہے مل کے ملک کو چلانا چاہیے, اور کنسنسس کے ساتھ ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. یہ پالیٹکس از ناٹ ون مین شو. اچھا مائزہ امید یہ بتائیے گا کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس جو ہے اس میں ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا گیا ہے, بائیو میٹرک بھی کروا دی گئی ہے, اس درخواست پہ جو ہے وہ سائن بھی لے لیا گیا ہے پی ایم ایل این کے قائد سے. تو عدالت سے انصاف کی توقع, کیونکہ ہمیشہ پی ایم ایل این ایک ہی گلہ کرتی رہی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا, تو انصاف کی توقعات آپ کو ہیں, برقرار ہیں اسی طرح؟ دیکھیے عدالتوں سے کیوں نہ گلا ہو, جب عدالتیں پناما کا کیس چلاتے چلاتے جو ہے اقامے پہ آ جاتی ہے اور کسی کی منشا پہ عدالت چلنا شروع ہو جائے, تو ادارے چلنا شروع ہو جائیں, تو پھر آبویسلی جو ہے وہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کا اظہار کریں کہ انہوں نے ناانصافی کی. لیکن دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جب اب پتہ چل رہا ہے نا, سارے کیسز جو ہیں ان میں میاں نواز شریف صاحب کلیئر ہو رہے ہیں, اور جو ہے سارے غلط کیسز تھے. انتقام کے لیے عمران خان صاحب نے
یہ کیسز بنائے تھے. تو میں جو ہے امید کرتی ہوں کہ انصاف جو ہے انشاءاللہ عدالتوں کے تھرو اس دفعہ ڈلیور ہوگا, اور یہ اصل انصاف ہے جو اب 4 سال بعد ملنے والا ہے. اور میری پوری امید ہے کہ عدالتیں جو ہے حق اور جو ہے اس پہ فیصلہ کریں. بہت شکریہ مائزہ امیر صاحبہ, ہمارے ساتھ رہنما پی ایم ایل این اور سابقہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہی ہیں آپ پی ایم ایل این کی, اور بڑی ایک ایکٹیو خواتین جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں بڑا انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے. جی جاوید بھائی آپ ذرا کنٹینیو کیجئے گا. ہم بات کر رہے تھے اس وقت اس افہام و تفہیم کی, اور خاص طور پر جو ہمارا 4تھ پلر ہے جس سے بعض اوقات, کیونکہ ہم اگر خود احتسابی نہیں کریں گے, ہم اپنے نقائص کو سامنے نہیں رکھیں گے, تو پھر ہم عوام کو کس طرح کے ہم اوپینین میکر یا کیا ہم ڈیلیور کر پائیں گے؟ وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو آپ وہ ریٹنگ سے بھی 10 گنا آگے بڑھ گئے, اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ان کے منہ میں آئے, جو ان کے ذہن میں آئے, وہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا, اور اپنی خواہشات کو, اور یعنی صحافت کی تو تعریف ہی بدل گئی تھی نا یہ 3-4 سال کے دوران تحریک انصاف کی حکومت کے دوران. اور یہ صرف ایک حکومت کے دوران یہ گزشتہ 10-15 سال سے یہ مینٹلٹی ڈیولپ کی جا رہی تھی, یہ سب کچھ بنایا جا رہا تھا. آپ یاد کریں 2014 میں جب حکومت بنی, 13 میں حکومت بنی, اور 2014 میں دھرنا شروع ہو گیا. یہ سلسلہ تو چلتا رہا نا, پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ایک مینٹلٹی کو ڈیولپ کیا, اور وہ مینٹلٹی یہ تھی کہ آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں, اور آپ نے ایک خاص سیاسی جماعت کے بیانیے کو لے کر سوشل میڈیا پہ چلنا ہے, یا الیکٹرانک میڈیا پہ چلنا ہے, یا کسی اخبار میں بیٹھ کے لکھنا ہے, تبھی آپ صحافی ہوں گے. یعنی وہاں پر جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے ان کو پھر لفافہ کہا جاتا تھا. آپ بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم استعمال کیے. یہ شیرازی صاحب ہیں, یہ بھی اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں. یہ خبر دیتے تھے, ایک مناسب اور صحیح خبر دیتے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کو خبر بنانا شروع ہو جائیں, اور بغیر کسی ثبوت اور حقائق کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع ہو جائیں, اور بات وہی جو مائزہ کہہ رہی تھی کہ جب بات پاناما کی ہو رہی تھی اور اقامے پہ آئی, آج تک آپ نے اس کو یہی تاثر بنایا ہوا ہے کہ جی سزا ہوئی. حالانکہ اس زمانے کے سارے جو کردار تھے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ایکسپوز ہوتے گئے. ان کی آڈیوز, ان کی ویڈیوز, ان کی جو اس دوران جو کچھ ہوا, وہ تمام اب ظاہر ہے اب ریکارڈ کا حصہ ہے, اور ہم آپ کے سامنے ہیں. تو آپ مقصد کہنا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی ساتھ خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے آن کیا, جنہوں نے ایکسپٹ کیا اپنی غلطیوں کو, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ, وہ ہمارے حلقے میں سے ہی تھے. اہل صحافت جنہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں ہوا کے رخ پہ نہیں چلنا. کوئی شک نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ صرف وہاں بلکہ جن سے سیاسی غلطیاں ہوئیں ان کو بھی کرنا چاہیے. اور نظام کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ تھے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور وہ انہوں نے مانا, ان کو بھی یہ ماننا چاہیے. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ میں آپ کو پروگرام سے پہلے بھی ایک جو عرض کر رہا تھا کہ ستمبر 2007 میں جب مشرف دور میں جو ایگزائل ہوا تھا اور میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی ہوئی تھی, تو اس دن میں ان سے بات کر رہا تھا, اور تقریباً 1 گھنٹہ ان سے جو ٹیلی فونک بیپر میں نے لیا تھا, اس وقت بھی 2007 میں ہم بات کر رہے تھے. اور میں آج بھی یہاں بیٹھا ہوں 4 سال بعد, میاں صاحب گئے پھر واپس آئے, جن حالات میں وہ واپس آ رہے ہیں, تو میں وہ دوبارہ یاد کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم اس بات پہ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے, میں اور میاں صاحب بات کرتے ہوئے, کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی طرف اور اچھے نظام کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ٹالرنس کا کلچر آئے گا, ہمارا پارلیمان مضبوط ہوگا, ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 10 سال بعد یا 8 سال بعد پھر ہم ایک اسی سسٹم میں چلے گئے. میرے خیال میں اس کو سٹاپ کرنے کی بھی ضرورت ہے, جیسے کلاسا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں رکنا ہوگا. اس میں جاوید صاحب کی بات سے بالکل اتفاق, انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے, خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ, جو ان ڈیورنگ دس پیریڈ جب ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بالکل سیاست سے کنارہ کشی, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے اب کوئی سروکار نہیں. انفارچونیٹ ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ ان کے پشت پہ کھڑے ہو کے اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہے, پروٹوکول کے مزے میں بھی اور نشے میں دھت رہے, انہوں نے اس کو بھی مذاق بنانا شروع کر دیا, جبکہ وہ ہمارے لیے ایک ہسٹوریکل ایک موومنٹ تھی اور ایک ٹائم تھا
کہ جب ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ خود یہ کہہ رہی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کنٹینیوٹی آپ کو کس طرح لگتی ہے؟ پاکستان کی جمہوری اقدار اور پاکستان کی جمہوریت کے فروغ میں یہ کتنا عام سنگ میل تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح بھی دیکھنا ہوگا کہ پولیٹیشنز کو نا اس ملک میں بڑا ٹائم ملا ہے. میں ان اپنے عسکری قیادت کی طرف بھی آتا ہوں. 2002 سے 2007 تک یہی تھے جمالی صاحب, شوکت عزیز. 8 سے 13 تک یہی تھے گیلانی صاحب اور راجہ پرویز صاحب پرائم منسٹر تھے. 13 سے 18 تک نواز شریف صاحب تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. آگے پھر کپتان ہمارا تھا اور پاکستان تھا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عسکری قیادت کو اگر یہ پرفارم کریں گے, اگر یہ ڈیلیور کریں گے, اگر یہ سسٹم کو بہتر کریں گے, اگر یہ میں نہ مانوں کی اور ضد کرنے سے ہٹ جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اب ہوتا کیا ہے, ہمیں 16 جماعتیں پٹرول جو ہے 332 روپے چھوڑ کے جاتی ہیں. ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے 400 کی طرف رواں دواں تھا. کھانے پینے کی اشیاء مل نہیں رہی تھیں. آٹا کہاں سے کہاں سے یا مفت بانٹا جا رہا تھا یا مل نہیں رہا تھا یا پھر قیمتاً زیادہ تھا. کاکڑ صاحب کو تو ایسا ملک دینا چاہیے تھا, پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کو, کہ ان کا فوکس یا پھر ہمارے اداروں کا فوکس, اس میں عسکری قیادت بھی شامل ہے, جنرل عاصم منیر صاحب بھی شامل ہیں, کہ وہ صرف الیکشن پہ فوکس کرتے. ہوا کیا, جب انہوں نے اتنا برڈن ڈالا عوام پہ, عوام مایوس ہوئے, عوام ڈسٹرب ہوئے. اب کاکڑ صاحب کی حکومت میں یا ہماری عسکری قیادت کی وجہ سے یا ایک سسٹم کی بہتری کی وجہ سے پٹرول 40 روپے کم ہوا, یقیناً اس کے اثرات جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈالر جو ہے اس کو قابو کیا گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عسکری قیادت کا رول اگر فرض کرو ان کے مطابق اس ملک میں یکسر ختم کر دیا جائے تو یہ ملک کو سنبھالتے نہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی آج جو شام کی تقریر ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے. اور میاں صاحب کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سینئر پالیٹیشین ہے. وہ چاہے پنجاب کے وزیر خزانہ ہوں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں, چوتھی دفعہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں, سارا کچھ درست ہے. لیکن آج ڈیسائیڈ ہوگا مینار پاکستان پہ ان کی سپیچ سے, ان کے الفاظ کے چناؤ سے, ان کے وغیرہ وغیرہ سے کہ وہ کیا سیٹ کرنا چاہتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو اب مطمئن ہوں ان 3 ماہ کی حکومت سے, اس لیے مطمئن ہوں کہ مجھے انہوں نے 13 جماعتوں کی جو ایجنڈا تھا اس سے کچھ ریلیف دیا ہے. لیکن اب ہم ان سے چاہ رہے ہیں کہ یہ بے شک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں, یہ اپنے مخالف کو باہر لا کے الیکشن لڑیں, یہ جو بھی کریں, لیکن ایک ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا جو عسکری قیادت کو یہ کہنے پہ مجبور نہ کرے, ان کو آنے پہ مجبور نہ کرے. ان کو لایا جاتا ہے. اور یہ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ ساری جماعتوں کی لیڈرشپ کو, ہیڈز کو, یا بیٹھیں گے نواز, آج بھی آپ کو جانا چاہیے. آج کے جو مناظر تھے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے, اور ہمیں پاکستان کا بحیثیت سٹیزن آف پاکستان, چاہے ہم اپنے تمام مکتبہ فکر اپنے پروفیشن سے ہٹ کے بھی بات کریں, کہ کچھ فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں مقافات عمل ہوتی ہیں, اور حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا. 13 جولائی جب میاں محمد نواز شریف اپنی صاحبزادی, جو کہ اس وقت چیف آرگنائزر بھی ہیں, نائب صدر بھی ہیں PMLN کی, جب وہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے طیارے میں صحافی بھی موجود تھے, لوگ بھی موجود تھے. پھر ان کو گرفتار جس طرح کیا گیا, ایک حد تک آمیز رویہ ہم نے دیکھا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کہ مطلب اگر ایک شخص اپنی اہلیہ کو, جو کہ بستر مرگ پر ہیں, ان کو چھوڑ کے اپنی صاحبزادی کے ساتھ وطن واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہاں جانا ہے. تو پھر وہ جو ہم نے سیکیورٹی کا ایک حصار دیکھا, اور پھر جس طریقے سے حد تک آمیز رویہ دیکھا, اور پھر آج ان کا آنا, تو آپ کو نہیں لگتا اون صاحب یہ جو ہم کبھی کبھی بہت قبل از وقت بڑے تجزیے شجزیے دیتے ہیں غیر ضروری, دیکھیں یہ درے کے درے رہ جاتے ہیں. کلاسا صاحب نے جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا ہے نا, انہوں نے تو تمام برائیوں کا مرکز جڑ سیاستدانوں کو قرار دے دیا. لیکن کلاسا صاحب جب آرگومنٹ یہ دے رہے تھے نا, تو جن یہ پرائم منسٹرز کا نام لے رہے تھے, کسی نے بھی 5 سال پورے نہیں کیے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر نون لیگ کا دور تھا تو اس میں نواز شریف اور شاہد خاقان,
اگر پیپلز پارٹی کا دور تھا تو یوسف رضا گیلانی اور ان کے ساتھ راجہ پرویز اشرف، اور پھر یہ نا تھوڑا سا آ کے اپنے کپتان پہ ڈنڈی مار گئے. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی ہم سارا کوئی بھگت رہے ہیں نا، یہ موصوف کا ہی کیا دھرا ہے. اگر مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو ڈالر کہاں پہ تھا جب موصوف آئے کلاسر صاحب کے کپتان، اور اب کہاں پہ ڈالر ہے؟ نہیں یہ تھوڑا نہیں، جو انہوں نے کپتان کا لفظ استعمال ویسے وہ اس اچھا کپتان، جب وہ کپتان موصوف آئے تو اس وقت ڈالر کہاں پہ تھا؟ اس وجہ سے اچھا اب آپ دیکھیں اس وقت چینی کی قیمت کیا تھی؟ دونوں صحافیوں میں کی کرانا تھوڑا بہت چلتا رہے گا. آٹے کی قیمت کیا تھی، چینی کی قیمت کیا تھی، پیٹرول کی قیمت کیا تھی، ڈالر کی قیمت کیا تھی، ایک روٹی کتنے میں مل رہی تھی. اور جب یہ موصوف گئے ہیں، جو کبھی تو کسی کے اے سی اتارتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ میں چھڈا گا نہیں، اوے آئی جی، اوے ایس ایس پی. تو جب آپ ذرا دیکھیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پہ ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور تک اگر تو آپ کی یہ ڈالر اس وقت اس طرف جا رہا تھا تو ٹھیک ہے جی، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی ان کو قصوروار ٹھہرائیں. لیکن اگر ایک مخصوص مدت آتی ہے جس کے دوران، اور ان کو بھی نہیں چلنے دیا جاتا. آپ کو 126 دن کا دھرنا یاد ہے جب چائنا کا پریزیڈنٹ یہاں پہ آنا چاہتا تھا اور موصوف یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بھی نہیں چلنے دیتے، کہتے ہیں آپ حکومت چلا کے دکھاؤ. اور یہ کیوں کلاسر صاحب بھول گئے کہ جب اپنے وزیر اعلیٰ، اپنے جو وزیر خزانہ ہے صوبائی، ان کو کہا گیا کہ اس حکومت کے خلاف IMF کو لکھ کے دیں کہ ان کو بیل آؤٹ، وہ ملک کے خلاف تھا، وہ کسی حکومت کے خلاف نہیں تھا. جب اس انداز میں ملک کے خلاف تھا. لولی لنگڑی دی جاتی ہیں نا، اور جب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 126 دن بیٹھے رہتے ہیں، کبھی جناب ریاست کے خلاف اور کبھی ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب کچھ بھی نہیں ملتا تو 9 مئی جیسے کرتے ہیں. میاں نواز شریف نے وہاں سے چلتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، 28 مئی والے ہیں ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا فرق رکھنا ہوگا. ان سیاستدانوں میں نواز شریف آج بھی واپس آیا ہے، نواز شریف آج بھی کھڑا ہے، آصف علی زرداری آج بھی کھڑا ہے، یوسف رضا گیلانی جیل میں رہ کے آج بھی کھڑا ہے. تو ہمیں وہ جو لوگ ہیں نا سیاستدان، حقیقی سیاستدان، اور دیگر جو کٹ پتلیاں، ان میں فرق رکھنا. مجھے تھوڑی وضاحت، جی آپ وضاحت کیجئے گا ضرور پلیز. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 16 ماہ جب یہ PDM کی ساری جماعتیں بیٹھی، ساری قابل احترام ہیں، سارے قابل احترام ہیں، تو ہمیں یہ ریلیف نہیں ملا جو جنرل عاصم منیر صاحب کے اب اور پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کے موجودہ اقدام کی وجہ سے ہمیں جو ریلیف ملا ہے، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے تمام پالیٹیشین. اب اس چیز کا یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ملک جو ہے، اچھا ایک تو میں چاہوں گا، آپ کی بات بالکل جو ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں، ہماری مسلح افواج، میجر سٹیک ہولڈر، یہ ہماری بدقسمتی انفارچونیٹ، جب ہم سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو ہم جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اکانومی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معیشت، پولیٹیکل سٹیبلٹی. کیونکہ ہماری فالٹ لائنز جو ہیں جب کوئی اس پہ بات کرتے تو ہماری مسلح افواج کے حوالے سے بات کرنے جاتا ہے تو اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے. اس وقت ایک جمع غفیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں، وہ انتظامات دیکھ رہی ہیں، اب وہ استقبال بھی کریں گی. سابق وزیر اعظم اور PMLN کے صدر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بھی اس استقبال میں موجود ہوں گے، وہ بھی استقبال کریں گے، میاں نواز شریف کا استقبال کریں گے. ایک پرتباق استقبال جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس تک ہونے جا رہا ہے، اور ایک بڑا جلسہ عام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. میں آپ کی بات، کیونکہ آپ کا اپنا موقف سامنے آ گیا، تو جاوید اقبال صاحب، اس وقت جو یہ جمع غفیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ جو عوام آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ایک محبت ہے، ڈیفینیٹلی اپنے لیڈر سے محبت کا اظہار ہے. لیکن انفارچونیٹ ہمارے پاکستان میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں. ووٹرز کی طرف بھی تھوڑا سا آتے ہیں، یہ ہم پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ بھائی یہ ایک وزیر اعظم ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ سمارٹ ہے، یہ لیڈر جو ہے یہ بولتا بڑا اچھا ہے. بھائی اسی کی کرنا بولنے نو، یہ سمارٹ نو اسی کی کرنا. پرفارمنس رکھیں سامنے. کیا ہم لوگ پرفارمنس بیسڈ اس شخصیت پرستی سے ہم نہیں نکلیں گے کہ بھائی ایک وزیر اعظم جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے روڈ انفراسٹرکچر پہ کام کیا، میں نے $46 بلین کی پہلی انویسٹمنٹ لے کر آئی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں پاکستان کو کلیدی کردار ملا، پاکستان کے لیے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، 11,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی. اس کے بعد اگر ایک پولیٹیشین آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس سے بہتر کیا، تو ٹیبل پر لا کے رکھیں. اور عوام بھی ان کو ووٹ دے جنہوں نے پرفارمنس کیا ہے، جنہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں. میرے خیال میں لیڈر جو ہے وہ ایک راہ متعین کرتا ہے اپنے فالوورز کے لیے. جب آپ لیڈر ایسا ہو جائے جو جھوٹ بولے، پروپیگنڈا کرے، پگڑیاں اچھالے،
تو وہ فالوورز بھی شاید اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ایک بڑا ڈسکنیکٹ رہا بعض یوتھ کا. میں تمام یوتھ کا میں نہیں کہہ رہا, میں سب کی بات نہیں کر رہا. بہت سی یوتھ جو ہے مسلم لیگ نون کو فالو کرتی ہے, مریم نواز شریف کو فالو کرتی ہے, بلاول بھٹو زرداری کو فالو کرتی ہے. آپ نے اس جلسے کی بات کی, میدان اچھا سجا لیا ہے مسلم لیگ نون نے, اگر ہم بات کریں, اور کل سے ہی رش بن گیا ہے. تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں, اور ان کے بعد مریم نواز شریف جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں. مریم نواز شریف نے اچھی ورکنگ کی ہے, اور ان کی جو انہوں نے محنت کی ہے وہ پھل وہ آج ان کو مل رہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گورننس کے حوالے سے مانے جاتے ہیں, جانے مانے جاتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا, اور وہ جو ڈسکنیکٹ تھا وہ تمام کے تمام پروپیگنڈے کا حصہ بن گیا, بجائے اس کے کہ وہ پرفارمنس بیس بات کرتا یا پرفارمنس کی بات کرتا. اس نے سب لوگوں کو یہ بلا دیا. یعنی موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی کرنا ہے, اور بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم نے یہ کیا ہے, مخالف نے یہ کیا ہے. آپ کے سامنے یہ سامنے چیزیں رکھنی ہیں, اور اس بنیاد پہ آپ نے ووٹ مانگنا ہے, اور یہ پھر عوام کا حق ہے کہ وہ کسی کو ووٹ. بہت شکریہ آپ کا جاوید اقبال صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. خضر کلاسر صاحب بہت شکریہ. اون شرازی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور میاں محمد نواز شریف 4 سال کی طویل جلاوطنی کے بعد وطن واپس, اور آج مینار پاکستان میں جلسہ. وہ کیا کہیں گے, اپنی سیاسی جماعت کا جو ہے مستقبل کا تعین کریں گے. انہوں نے کیا کہنا ہے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے. آج آپ خود سن لیں گے کہ وہ اس جلسہ عام کے خطاب میں کیا کہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.